جی تو یہ دوسرا ختم پڑھ رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا عظیم فارس. فارس کا جو بادشاہ ہے کسرا رئیس فارس، اس کے نام یہ لکھا جا رہا ہے. سلام علی من ابتع علی الہدا. جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے اوپر سلامتی. وآمن باللہ ورسولہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الی الناس کافہ. ینظر من کان حیا اسلم تسلم فإن ابیت فعلیک اسم المجوس. ٹھیک ہے، میسج آلموسٹ سارا کا سارا سیم ہے. سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا پیرو ہے اور جو اللہ اور پیغمبر پر ایمان لائے. مطلب جو کہ ایسے ایمان لے آتا ہے، ہدایت کا پیروکار ہے، اس کے لیے تو سلامتی ہے. اور وہ یہ بھی گواہی دے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے گا، اور یہ کہ اللہ نے مجھے تمام دنیا کا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو اللہ کا خوف دلائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ آگے بھی میسج پہنچائے. تو اسلام قبول کر تو سلامت رہے گا. یہ دوبارہ بینیفٹ بتایا جا رہا ہے، پہلے میسج پھر بینیفٹ اور پھر ورنہ مجوسیوں کا وبال بھی تمہاری گردن پر پڑے گا. یعنی اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو جتنے بھی تمہاری ملک کے تمہارے پیروکار ہیں، ملک تھوڑی ہوتے تھے ان کی، بڑی بڑی سلطنتیں ہوتی تھی، اب تو چھوٹے چھوٹے ملک رہ گئے. یہ جو بڑی بڑی سلطنتیں، ان کے جتنے یہ جو مجوسی ہے، ان کا وبال تمہاری گردن پہ پڑے گا. یعنی وہی پیغام دے دیا گیا، فائدہ بتا دیا گیا، نقصان بتا دیا گیا. اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں آیت نہیں کوٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آیت کیوں نہیں کوٹ کی؟ کیونکہ یہ عیسائی تھوڑی تھا. وہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، وہ تو اہل ایمان کے بارے میں نا، اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ ایک مشترک بات پہ آ جاؤ، وہ یہ کہ اللہ ایک ہے. کہ تو ان کے ساتھ تو ایسی مشترک بات کوئی تھی ہی نہیں. یہ تو تھے ہی جیسے بت پرست پیگن جی تھے، آگ کے پجاری تھے. تو ان کو الگ طریقے سے ڈیزائن کر کے آیت کوٹ نہیں کی گئی، بلکہ اس طرح سمپل میسج دیا گیا. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ بڑا شان و شوکت والا بادشاہ تھا، عظمت اور جلال والا. اس نے یہ کیا کہ اس نے بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو چاک کر ڈالا. یہی آپ آلریڈی اس بندے کو بھی، سفیر کو بھی پہلے بتا چکے تھے. یہ پہلے نہیں، وہ بعد کا واقعہ ہے بیسکلی، لیکن وہ سنس کیسرے روم سے ریلیٹڈ تھا، اس لیے وہ ہم نے پڑھ پہلے لیا. یہ واقعہ خسرو پرویز والا بھی ہوگا، اس کے بعد کیسرے روم کا سفیر آیا تھا، اس کو آپ سے ہم نے یہ بتایا. تو اس نے خط کو چاک کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ جو وہ واپس آ گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نامہ مبارک کو چاک کیا ہے، خط کو چاک کر دیں گے، اس کے پرزے اڑا دیں گے. اور اس کے بعد یہ اتنی بڑی امپائر تھی، وہ امپائر جس نے کہ رومیوں کو پہلے ہراتے رہے ہیں جو، تو ان کا نام و نشان مٹ گیا. یہ پارسی سارے ختم ہو گئے. اب ہمیں پتہ ہے ایران عراق وغیرہ میں اسلام پھیل گیا، سارے علاقے مسلمان ہو گئے. اور اب یہ جو پارسیت ہے، آگ کی پرستش کرنا، یہ ہے ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن بہت ہی کم، اتنے زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتے کہ ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ کوئی ریلیجن ہے جو کہ بڑا میجورٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے یا بڑا ریلیجن ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن تھوڑے بہت ہیں. تو یہ ختم ہو کے رہ گیا. یہ جو خسرو پرویز بعد جنگیں وغیرہ ہوئی ہیں، بیٹے نے شیربیا کچھ اس طرح کا اس کا نام، اس نے اس کو خود ہی قتل کر ڈالا. تو یہ اس کا واقعہ تھا چھوٹا سا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا. پہلے نجاشی کا پڑھ لیتے ہیں. نجاشی جو بات ایتھوپیا جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، جہاں سے افریقہ بیسکلی سٹارٹ ہو جاتا ہے، مصر سے افریقہ بیسکلی سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایجپٹ، ایتھوپیا، یہ سارے افریقہ میں. تو یہ جو حبشہ کا بادشاہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے کہ یہ جو نجاشی تھا آلریڈی یہ اسلام کی طرف مائل تھا. آلریڈی حبشہ میں مسلمان پہلے جو گئے ہوئے تھے، خیبر میں پھر وہ واپس آئے تھے. خیبر اس سے پہلے ہوئی ہے کہ بعد میں ہوئی ہے، تھوڑا اختلاف ہے، آپ کو پتہ چل گیا. تو یہ وہ نجاشی ہے جس کو بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر میسج دیا کہ آپ اسلام قبول کر لیں. اور حضرت عمر بن امیہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی نے خط لے کر اس کلمہ پڑھا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. بعد انہوں نے جو نجاشی بیٹے کو 60 لوگوں کے ساتھ بھیجا ہے بارگاہ رسالت، اور اس میسج کے ساتھ کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم سارے مدینہ آ جاتے ہیں، ہم مدینہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو بھی آپ. لیکن ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہ جو نکلا تھا نا قافلہ، نجاشی کا بیٹا اور 60 لوگ رستے میں ہی پانی کے جہاز میں، شپ میں رستے میں ہی ڈوب گئے. تو یہ ان کا واقعہ تھا. اور یہ نجاشی پھر 9 ہجری میں جا کے نجاشی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا. یہ 7 ہجری چل رہا ہے. 9 ہجری میں
تو حضرت جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کے بھائی یعنی اسلام کے جو بھائی ہیں اسلامی بھائی نجاشی ان پہ تو یہ واحد شخص ہیں جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. اس کے علاوہ آپ نے کبھی نہیں کہیں نہیں ادا کی. تو سنس وہاں پہ ان پہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا 9 ہجری میں. مسلمان تو واپس آ گئے نا 3 ہجری میں وہاں سے. تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غائبانہ نماز جنازہ ادھر مدینہ میں ہی ادا کی. اور یہ وہ شخص یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیات تھے لیکن انہوں نے دیکھا نہیں. ان کا کیا خطرہ تابعین ہے کیونکہ انہوں نے صحابی کو دیکھا ہوا تھا لیکن تو جعفر وغیرہ کو دیکھا ہوا تھا نا انہوں نے. صحابی کو تابعین بن گئے پھر صحابی کو جو ملا ہوتا اور وہ مسلمان بھی ہے تو یہ لیکن وہ تابعین ہے یہ والے کچھ چند گنے چنے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات تھے مل سکتے تھے لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی. یہ لوگ نہیں ملے مقدرون یہ وہ تابعین. تو یہ نجاشی تھے. یہ ان کا واقعہ اور ان کی بھی ڈیتھ. اور اس کے بعد چوتھا واقعہ اب ہم مصر پہ جاتے ہیں. یہ آگے چلا گیا. مصر عزیز مصر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتا کے ہاتھ بھیجا. حضرت حاطب بن ابی ہم نے پڑھا تھا سورۃ الممتحنہ انگوٹھی والا واقعہ. ٹھیک ہے میں دوبارہ دیتی ہوں. سورۃ الممتحنہ میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا نا فتح مکہ والا. فتح مکہ پر جس صحابی نے خط دیا تھا خاتون کو. فتح مکہ دوبارہ ہوگا یہ واقعہ دوبارہ آ جانا ہے لیکن یہ صحابی اس واقعے سے جانے جاتے ہیں نا. اور یہ بدریون میں بھی تھے بدر میں بھی تھے اور ان کا نام حضرت حاطب بن ابی بلتا ہے. تو یہ عزیز مصر کے پاس ان کو بھیجا گیا تھا. مصر بھی افریقہ میں تھا. اچھا انگوٹھی والا میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. انگوٹھی کا کیا سین تھا بیسکلی سارے جب بھی انہوں نے کسی اور ایمپرر کو لیٹر لکھا تو اس کو سیل کیا جاتا تھا ویکس کے ساتھ. جو بھی ویکس جس بھی درخت میں سے وہ نکالتے تھے سیل کرنے کے لیے درخت وہ لیٹر کو کہ پورا بند ہو جائے کھلے نہ بیچ میں رستے میں کوئی نہ پڑے. اور اس کے اوپر مہر لگائی جاتی تھی. مہر کیسے ہوتی تھی کارونگ کی جاتی تھی نا انگوٹھی پہ یا کسی بھی پتھر پہ کارونگ کر کے نشان لگا دیا جاتا تھا کہ یہ اس بادشاہ کا نشان ہے. وہ ڈیفینیٹلی اس کا نام ہوگا اس بادشاہ کا. اور وہ سیل کر دیا جاتا تھا. دوسرے بادشاہ تک خط پہنچتا تھا. اس کو پتا چل جاتا تھا کہ ہاں یہ اس بادشاہ کی طرف سے یہ مہر دیکھ کے اور یہ رستے میں کسی نے کھولا بھی نہیں ہے. یہ میرے لیے پیغام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا کہ جو جتنے بھی سلاطین ہیں وہ خط لکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹرینڈ کو اڈاپٹ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا. ہم نے اس کے امیجز تو دیکھے ہمیں ایسے لکھا ہوتا ہے نا کہ سب سے نیچے محمد اس کے اوپر چھوٹا سا رسول اس کے اوپر اللہ تاکہ اللہ کا نام اوپر آئے نا سب سے. تو محمد رسول اللہ اس ترتیب سے لکھا ہوتا ہے. وہ انگوٹھی آپ نے تب بنوائی تھی اور پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس پہ سیل کرو اس کو ویکس کے ساتھ. لیٹر سیل کیے گئے تھے سارے کے سارے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی سے مہر لگائی تھی اپنی تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہے. کوئی مذاق نہیں کر رہا. صحیح. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو ہمیشہ اپنے رائٹ ہینڈ میں داہنے ہاتھ انگلی میں اور اس سے استعمال کرتے تھے جب آپ نے مہر لگانی ہوتی تھی بیسیکلی تب استعمال. یہ انگوٹھی چھوٹی سی بات تھی. اب ہم اب ہم واپس کے اوپر. تو عزیز ہاں جی نجاشی ہو گیا. عزیز مصر کو نا اور اس نے واپس جواب بھی عربی میں دیا تھا اور اس نے جو جواب دیا تھا وہ جواب ہمیں ابو میں ملتا ہے. وہ جواب ہے اس نے جواب لکھا مکہ کی طرف سے اور السلام علیکم بات پڑھا اور اس کا مضمون اور مطلب سمجھا. مجھ کو اس قدر معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے لیکن میں یہ سمجھا تھا کہ وہ شام میں آئے گا. میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی اور 2 لڑکیاں بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے. اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اس نے کیا کیا بیسکلی گفٹس بھیجے آگے سے عزت دی اور تحفے تحائف بھیج دیے لیکن اس نے پیغام قبول نہیں کیا.
تحائف اس نے بھیجے، اس میں کیا تھی؟ 2 لڑکیاں بھیجی تھیں جن کی قبطیوں میں بہت عزت کی جاتی ہے. قبطی کون تھے؟ مصر کی جو قوم تھی ان کو کہا جاتا ہے. یعنی میں آپ کے پاس 2 لڑکیاں بھیج رہا ہوں جن کی ہمارے ہاں بہت عزت کی جاتی ہے، اور آپ کے لیے کھڑا بھیج رہا ہوں، اور سواری کے لیے ایک خچر بھیج رہا ہوں. خچر ڈونکی کی ہی ایک ٹائپ ہوتی ہے، ڈونکی کو ہی کہتے ہیں، جس کا نام دلدل تھا نا. بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوز کیا کرتے میں بھی آپ نے اسی پہ سواری کی تھی. اور بہت ساری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کا دلدل کا ذکر ہے. یہ جو 2 لڑکیاں تھیں ان میں 2 بہنیں تھیں نا، ماریا قبطیہ اور سیرین قبطیہ، یہ دونوں بہنیں تھیں. اور ماریا قبطیہ حرم میں داخل ہو گئی، اور کچھ لوگوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح بھی کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن حرم میں داخل ہونا بھی آپ کو پتہ ہے جائز تھا، ملکی امین بن کے رہنا. ماریا قبطیہ آپ کے حرم میں داخل ہوئی، اور ماریا قبطیہ ہی وہ خاتون ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر سے اولاد دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری اولاد حضرت خدیجہ سے دی تھی. اس کے بعد جو آخری بیٹا ہے حضرت ابراہیم، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماریا قبطیہ کے بطن سے دیے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ خاتون ہے. اور حضرت پیدا ہوئے تو مہینے 2 مہینے کے بعد پھر ابراہیم سے ریلیٹڈ ہمیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا آپ بھی روتے ہیں یا رسول اللہ؟ حضرت ابراہیم کی ڈیتھ پہ یہ واقعہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں دل پریشان ہے، آنکھیں روتی ہیں، لیکن ہم زبان سے کچھ غلط نہیں کریں گے، ہم زبان سے شکوہ نہیں کریں گے. اور بھی بہت ساری حدیث ملتی ہیں حضرت ابراہیم کے وقت سے ریلیٹڈ بھی، ان کی وفات کے بعد یہ ماریا قبطیہ کی بھی واقعات ملتے ہیں. یہ وہ ماریا قبطیہ ہیں. جا کے دوبارہ جب ہم آپ خاندانی زندگی کے بارے میں بات کریں گے نا، تو جو باتیں ہم نے ٹچ نہیں کی وہ تب بھی کر لیں گے. جو سیرین تھی ان کی بہن، ان کو حضرت حسان کو دے دیا گیا تھا. حضرت حسان بن ثابت تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شاعر بھی شاعری کرتے تھے، تو ان کے تو یہ تبری میں بیسکلی تاریخ تبری کی جو کتاب ہے نا، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حاتب بن بلتہ جو گئے تھے، انہوں نے دونوں خواتین کو نا رستے میں ہی اسلام کا پیغام دیا، دونوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. یہ بھی پیغام ہے. اگلا خط کس کو لکھا گیا؟ نجاشی کا ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد روسائے یا ماما، یہ ادھر عرب میں ہی تھے. بنو حنیفہ وغیرہ کے جو قبیلے تھے. سلمہ کذاب، یہ بھی ان کے لیڈرز میں سے، سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور ان کو بھیجے گئے تھے حضرت سلیب بن. تو انہوں نے یہ میں پڑھی ہوں. حضرت بن علی رئیس یمامہ نے لکھا. یہ ایک اور حضرت بن علی رئیس یمامہ کا یہ بھی لکھا. تو جو باتیں کہتے ہو وہ نہایت اچھی ہیں. اگر حکومت میں کچھ میرا حصہ ہے تو میں اقتدا کروں گا. یعنی اگر تم میرے ساتھ، ہمارے ساتھ اپنی بادشاہت شیئر کریں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، تو اگر تم میرے ساتھ بادشاہت شیئر کرو گے تو میں پھر آؤں گا، اسلام کی طرف آؤں گا، ورنہ نہیں. یہاں پہ نام حضرت بن علی رئیس لکھے، کچھ نے یہاں پہ مسلمہ کا جواب بھی لکھا کہ اس نے یہ کہا تھا، جو بھی تھا یمامہ کے جو رئیس تھے، سردار تھے، انہی میں سے کسی نے کہا زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، اللہ جس کو. تو یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی. اور مسلمہ کذاب آپ کو پتا ہے اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ مارا گیا تھا. یہ یمامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ردہ کی وار یمامہ اسی لیے کذاب بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر حارث غسانی، یہ وہی جو شروع میں جس کا ذکر تھا، میں دوبارہ بتا دوں. اس کے پاس حضرت شجاع بن وہب کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شخص کون ہے؟ یہ اب سمجھیے صحیح سے، عرب کی باؤنڈریز جو کہ سیریا کے ساتھ جا کر لگتی تھیں، لیکن عرب کے اندر ہی وہ قبیلے جو کہ سیریا کے ساتھ ٹچ ہوتے تھے، ان کا جو سردار تھا حارث غسانی. اور ویسے تو یہ عرب تھے، لیکن ان کے اوپر ان کا اثر بہت زیادہ تھا، رومیوں کا بہت زیادہ اثر تھا کا. اور یہی پہ بھیجا تھا نا وسلم نے، جو کہ کیونکہ وہ شام میں بیت المقدس میں آیا ہوا تھا. تو یہ شام کے پاس البتہ بالکل باؤنڈریز کے اوپر.
اور یہ درہم ہوا اور جاری کا کیا مسلمان حملے کے منتظر رہتے، ٹھیک ہے، اس نے غصہ کیا خط پڑھ کے، اسلام نہیں کیا اور الٹیمیٹلی جو بعد میں غزوہ مکہ اور غزوہ تبوک وغیرہ ہوگی نا، وہ پھر اسی ایریا کی طرف ہوئی تھی، ان کی طرف دیکھیں گے سورۃ توبہ یہ ہو گئے سارے خطوط کور ہو گئے الحمدللہ۔ اور 7 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ عمرۃ القضاء۔ اچھا ہم صرف عمرۃ القضاء پڑھیں گے آج، اگلے واقعات پھر نہیں پڑھیں گے۔ میمونہ بنت حارثہ سے نکاح، امامہ بنت حمزہ کا آنا، اور ان کے واقعات تھوڑے سے لمبے ہیں، یہاں تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے آج۔ جی میں نے خود جانا ہے بچوں کو لینے، میں خود اسی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ تو یہ عمرۃ القضاء کی بات کر کے 5 منٹ میں صرف کر رہے ہیں۔ عمرۃ القضاء پہ ہم انشاءاللہ بعد میں کور کریں گے آپ کا، اور میں نے خود بچوں کو بھی لینے جانا ہے۔ تو عمرۃ القضاء کیا ہے؟ صلح الحدیبیہ جو تھی اس کو بھی عمرۃ الحدیبیہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان عمرے کی نیت سے پہنچ گئے تھے لیکن کر نہیں سکے تھے، تو واپس نکل کے البتہ احرام کھول لیا تھا، قربانیاں کی، حلق کیا، احرام کھول لیے، یعنی عمرے کے باقی فرائض پورے کر دیے تھے، تو اس کو بھی عمرۃ الحدیبیہ ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب عمرے کا ہی دیا، لیکن قضا عمرہ بھی کرنا تھا اکارڈنگ ٹو ٹریٹی، اور ویسے بھی کرنا ہی تھا قضا عمرہ۔ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں نا اور کسی وجہ سے عمرہ نہیں کر پاتے تو عمرے کی قضا پھر البتہ ادا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ نے نیت کر لی تھی اور کھولنی کسی وجہ سے پڑ گئی، ٹھیک ہے، تو آج کل بھی پھر عمرہ قضا تو کرنا ہوتا ہے۔ تو عمرۃ القضاء پہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں 2000 مسلمانوں کے ساتھ، جو لوگ حدیبیہ کے لیے بھی گئے تھے وہی سارے مسلمان تھے۔ 3 دن آپ مسلمان کو اجازت دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر ہوئے ہیں، 200 مسلمانوں کو باہر چھوڑا گیا ہے کیونکہ اسلحے کے ساتھ اسلحہ باہر رکھا جانا تھا، کیونکہ معاہدے کی یہ شرط تھی کہ اسلحہ لے کر آپ مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، تو وہ اسلحہ سارا باہر رکھا گیا۔ آلریڈی پلان ہی یہ تھا، اور لایا کیوں گیا تھا اسلحہ؟ کہ ان کے کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے، ان کا دوبارہ ارادہ بدل نہ جائے، جنگ نہ ہو جائے، اسلحہ باہر رکھا گیا۔ یہ 200 مسلمان جو تھے انہوں نے بعد میں پھر عمرہ کیا تھا، اگلے دن عمرہ کیا ہوگا، باقی 200 کو آپ نے باہر بھیج دیا تھا، یہ ہوا تھا بیسکلی۔ عمرہ انہوں نے بھی البتہ کیا تھا۔ تو اس طرح یہ مسلمان اندر آئے ہیں، جب یہ اندر آئے ہیں قریشیوں نے عربوں کی بات فیمس کی کہ دیکھو ذرا یہ کتنے کمزور ہو گئے ہیں، مدینہ میں رہتے، مدینہ میں کھانے پینے ایٹماسفیئر ہی فرق تھا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اکڑ کے چلو، اکڑ کے طواف کرو اور تیز تیز چلو، تو جس کو رمل بھی کہا جاتا ہے نا۔ پھر مسلمانوں نے طواف کیا کعبہ کا، رمل کیا۔ رمل کیا ہے؟ تیز تیز چلنا، تو ان پہ تاکہ امپریشن پڑے کہ دیکھو ہم کتنے مضبوط ہیں جسمانی طور پر، ہم سے کوئی لڑ نہیں سکتا، ہم پہ کوئی قابض نہیں آ سکتا، ہم غالب رہیں گے، یہ میسج دیا جا رہا تھا۔ تو ابھی بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، 3 راؤنڈ طواف کے رمل کے، اور پہلی دفعہ وہاں پر اتنے زیادہ لوگوں نے اکٹھے تلبیہ بلند کی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو تلبیہ تو ان کے پاس بھی تھی، لیکن اس میں شرکت کی وہ باتیں کرتے تھے، شریک کراتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو صحیح تلبیہ کی آواز میں لاؤڈلی پڑھی گئی، اس سے پہلے ایک بات میں نے آپ کو سنایا، وہ صحابی وہ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی، سوچے سر میرے ذہن سے ایک دم سے نام نکل گیا، اگلی کلاس میں آپ کو دوبارہ یاد ہونا چاہیے، ابھی ہم ختم کر رہے ہیں نا۔ تو لاؤڈلی ایز اے گروپ کیا پڑے گی، آپ سے نے طواف کیا، پھر عمرہ ادا کیا گیا۔ 3 دن اسٹے کے بعد یہی میں حضرت میمونہ کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مدینہ آ گئے، اور ایسی ہضم نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مکہ میں 3 دن گزار رہے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیا، کچھ لوگ وہ پہاڑیوں پہ چلے گئے تھے، وادیوں وغیرہ میں، اور کچھ لوگ وہ تھے جو کہ دارالندوہ میں چلے گئے تھے، دارالندوہ میں اکٹھے رہنے لگے تھے، تو ان کا یہ رسپانس تھا۔ تو یہ عمرۃ القضاء اس طریقے سے ادا کیا گیا۔ اب وہیں پہ یہ اگلے واقعات سارے ہوئے 2 اور پھر 3 ہجرتیں، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کور کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کل دراصل نا میری یوتھ کلب کے ساتھ کلاسز چل رہی ہیں، تو یوتھ کلب میں جانا ہوتا ہے کل، اسی لیے لاسٹ سیٹرڈے کو بھی میں نے کلاس نہیں لی، اور کل کی بھی وہی کمٹمنٹ ہے 10 سے 12 کی، 10 سے 1 بجے کی، پھر میں نے بچوں کو لینے جانا ہے۔ اس کے بعد دوپہر کو اگر آپ لوگ فارغ ہیں نا تو ہم کل کلاس کر لیتے ہیں، کیونکہ تیار تو ہے سارا کچھ۔ تو آپ لوگ پلیز مجھے بتائیے گا کل ظہر کے بعد اگر کلاس کریں تو کیا آپ لوگوں کو ٹائم سوٹ کرتا ہے؟ مجھے میسج کر دیجیے گا پلیز، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم کل کی کلاس رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم۔